انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، یعنی سلسلہ اعمال منقطع ہو گیا۔ یہ دنیا دارالعمل ہے اور آخرت جو ہے وہ دارالجزا ہے۔ لیکن کچھ نیکیاں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی انسان کے کام آتی رہتی ہیں۔ جب انسان مر جاتا ہے تو کچھ اعمال کا تسلسل باقی رہتا ہے۔ اس میں ایک نیکی ایسی ہے کہ جو صدقہ جاریہ جسے کہا جاتا ہے، یعنی کسی شخص نے کوئی ادارہ بنایا، بعد میں لوگ وہاں قرآن و سنت کا علم حاصل کرتے رہے، یا کسی شخص نے کوئی مسجد بنائی کہ جہاں بعد میں لوگ نماز ادا کرتے رہے، کسی نے کنواں کھدوا دیا، کوئی صدقہ جاریہ کا کام کر دیا۔ یہ اعمال مرنے کے بعد بھی اس کے کام آتے رہتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نیک اولاد کوئی چھوڑ کے مرا تو وہ اولاد بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ ہر بندہ اپنی زندگی کے کچھ گولز بناتا ہے کہ اچھا کاروبار ہو جائے، اچھا گھر بن جائے، اچھی گاڑی آ جائے، بچوں کی شادیاں ہو جائیں۔ یہ سارے ہماری زندگی کے گولز ہوتے ہیں۔ ہم ساری زندگی رانا صاحب اس میں لگے رہتے ہیں، لیکن زندگی کا جو الٹیمیٹ گول ہے وہ ہم میں سے بہت کم لوگ اس کو بناتے ہیں۔ ہماری زندگی کا ایک الٹیمیٹ گول بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا کیوں، زندگی کا مقصد کیا ہے، یہ الٹیمیٹ گول ہے۔ کوئی ایسا پودا، کوئی ایسا باغ ہم نے لگایا نیکیوں کا کہ ہمارے جانے کے بعد بھی وہ پھل دیتا رہے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ ہم نے اپنی زندگی میں صرف اپنی ذات تک چیزوں کو محدود کر لیا، اور جو صاحب ثروت لوگ بھی ہیں وہ بھی ساری زندگی جمع کرتے رہتے ہیں، لیکن مرنے والا واحد شخص ہوتا ہے جس کا اس کی وراثت میں کوئی حق نہیں ہوتا، سب دوسروں کا ہے۔ حتیٰ کہ کفن میں بھی کوئی جیب نہیں ہوتی، سب کچھ یہیں رہ جاتا ہے۔ تو کچھ نہ کچھ ایسے پودے ہم ضرور لگائیں، کچھ ایسے کاموں میں حصہ ضرور لیں کہ جو ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمیں کام آئیں۔ میں نے ایک چیز دیکھی کہ جو شخص دنیا میں پیسہ 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 کر کے مرا ہے تو مرنے کے بعد اس کی قبر پہ اگر کوئی قرآن خوانی بھی ہوئی تو وہ پیسے دے کر ہوئی، یعنی مدرسے سے بچے لے آئے، کسی کو پیسہ دیا اور لا کے قرآن خوانی کروا دی۔ لیکن جو شخص اس دنیا میں اللہ 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 کر کے گیا ہے، مرنے کے بعد اس کی قبر پہ فی سبیل اللہ قرآن پڑھا جا رہا ہو۔ اس ادارے کو ملتان شریف میں بنانے کا مقصد، میں پیدا کراچی میں ہوا، سلیم بھائی کراچی میں پیدا ہوئے، ہم لوگ اختر بھائی ہمارے کراچی میں پیدا ہوئے، پلے بڑے وہیں، یار دوست سنگی بیلی سب، جنم بھومی وہی ہے، وہیں پہ بڑے ہوئے۔ لیکن ملتان شریف میں مدرسہ بنانے کا، ادارہ بنانے کا جو خیال آیا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہماری والدہ کی خواہش تھی کہ یہاں پہ ادارہ بنایا جائے، دوسرا یہ کہ یہ مدینۃ الاولیاء ہے۔ کیا ہے یہ؟ اس شہر کی تو مٹی بھی وہ مٹی ہے کہ لوگ پیسے دے کر اس شہر کی مٹی کو خرید کے اپنے چہرے پر ملنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ چلیں جی، ملتان والوں کے لیے تحفہ ہے کہ ملتانی مٹی کو لوگ پیسے دے کر خریدتے ہیں اور اپنے چہرے پہ لگانے میں، یہ مڈ جو ہے یہ دنیا بھر میں فروخت ہوتی ہے اور لوگ بڑی شوق سے اپنے چہرے پہ لگاتے ہیں۔ تو اس شہر کی خاک بھی لوگ چہرے پہ لگانے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ شہر پاکستان کا سینٹر ہے۔ شہر میں ادارہ نہ بنانے کی وجہ اور یہاں ادارہ بنانے کی وجہ یہ ہے کہ شہر میں اگر ادارے جو لوگ بناتے ہیں وہاں خرچہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے، اگر ایک بچہ شہر میں پڑھنے جاتا ہے تو وہاں اس کے رہائشی معاملات بھی ہوتے ہیں، ایک بچے پہ فی کس خرچہ اگر 15,000 روپے آتا ہے، وہاں جو رہائشی معاملات ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، اس کے مسائل الگ ہیں۔ لیکن گاؤں کے اندر ادارہ بنانے کے جو فائدے ہیں وہ سب سے زیادہ یہ ہیں کہ یہ بچے صبح آتے ہیں، شام کو اپنے گھر میں چلے جاتے ہیں۔ اگر شہر میں فی کس خرچہ 15,000 روپے آتا ہے تو یہاں 5,000 روپے آتا ہے، وہ بچت بھی ہے۔
دوسرا بچوں کی نشو نما بہت اچھی ہوتی ہے، گھر جاتے ہیں، فیملی سے ملتے ہیں، فریش ہو کر صبح پھر آ جاتے ہیں، تو ان کے پڑھنے کی صلاحیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو رہائشی مدرسہ نہیں ہے یہاں ابھی فی الوقت، ہم نے مطلب دن میں بچے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ یہاں صرف یہ کہ انہیں تجوید اور حفظ قرات ہی نہیں پڑھائی جا رہی، بلکہ ساتھ ساتھ ان کی دنیاوی ایجوکیشن کا بھی اہتمام یہاں پہ کیا گیا ہے، وہ بھی ساتھ ساتھ الحمدللہ یہاں شروع ہو چکا۔ کئی بچوں کو یہاں میٹرک کرایا گیا ابھی، اور انٹر کی تیاری ہو رہی ہے، اور بچوں کو دنیاوی ایجوکیشن کے حوالے سے بھی کام کیا جا رہا ہے۔ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ عنقریب یہاں پہ انشاءاللہ یہ پودا صرف ایسا نہیں کہ یہ ایک چھوٹا سا مدرسہ ہے، بلکہ میں تو اسے ایک بہت بڑی یونیورسٹی اور ایک بہت بڑا ادارہ یہاں پہ دیکھ رہا ہوں الحمدللہ۔ اب جو ضرورت آن پڑی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جب ہم نے اس مدرسے کا آغاز کیا تو یہاں پہ جامع مسجد کوئی نہیں تھی، جمعہ نہیں ہوتا تھا۔ مساجد تو ہیں چھوٹی چھوٹی سی، لیکن جامع مسجد نہیں تھی۔ اچھا، ہمارے پاس بھی یہاں مسجد نہیں تھی، تو یہیں جامعہ امیر حمزہ میں ہی جمعے کی نماز کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہاں جائے نماز بنا کے یہیں پہ نماز کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ عید کی نماز بھی ہوتی ہے، لیکن اب ضرورت اس بات کی محسوس ہو رہی ہے کہ یہاں پہ ایک گرینڈ جامع مسجد بنائی جائے، اور اس کی تیاری الحمدللہ اس کے لیے کوشش جاری ہے کہ ایک گرینڈ جامع مسجد یہاں بنے، اور جتنے بچے ابھی یہاں پڑھ رہے ہیں جب بڑی مسجد ہوگی تو سردی گرمی سے بھی وہ بچنے کے لیے ان بچوں کو ہم مسجد میں کلاسیں لگائیں، اور جو یہ جگہ بچے یہاں پہ خواتین کا جامعہ جو ہے وہ کھولا جائے۔ مگر یہ ایک بڑا کام ہے۔ ابھی تک ہم نے اس ادارے کے لیے کسی سے 1 روپیہ چندہ نہیں لیا۔ ابھی تک ہم نے اپنے تہیں پوری کوشش کی، اور ان بچوں کے لیے کوئی اس طرح کے ہم نے معاملات نہیں رکھے کہ کوئی چندے شروع کریں یہاں پہ، اس طرح کی چیزیں کریں۔ مگر اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک بڑا مقصد ہے، تو جنہیں اللہ نے صاحب مال کیا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ایک بڑے مقصد میں، یعنی ایک ایسا کام ہونے جا رہا ہے کہ ہم رہیں نہ رہیں یہ باغ پھل دیتا رہے گا اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ ہم آپ سے چندہ نہیں مانگیں گے، جو حصہ لینا چاہے وہ خود آئے، آگے آئے، اور ضروری نہیں اگر کسی کو اللہ نے مال دیا ہے تو وہ مال پیش کرے، اور اگر کوئی اپنا وقت دے سکتا ہے وہ آ کر اپنا وقت دے، جسے جو صلاحیت جس کو اللہ نے دی ہے۔ کوئی مالی ہے تو یہاں کے پھولوں کو آ کے صحیح کر دے، یہاں کے پودوں کو صحیح کر دے۔ کوئی اگر مطلب روٹی بنا سکتا ہے، لانگری ہے، کوئی کھانا بنا سکتا ہے، کوئی مستری ہے، مزدور ہے، وہ کہے میں ایک دن آ کے چھوٹے موٹے کام آپ کے کر دوں گا، کوئی پلمبر ہے، ویلڈر ہے، الیکٹریشین ہے، آپ خدمت انجام دیں۔ آپ دیکھیے گا کہ اس کی برکت سے آپ کے دنیاوی معاملات بھی بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ہمارے استاد صاحب کہتے تھے، بیٹا جس کنویں سے لوگ پانی نکالتے رہتے ہیں نا، نیچے تازہ پانی آتا رہتا ہے، اور جہاں لوگ پانی نکالنا چھوڑ دیتے ہیں وہاں جوہڑ بن جاتا ہے، وہاں کائی جم جاتی ہے۔ کائی نہ لگے، جوہڑ نہ بنے، دیتے رہیں گے، آپ کے پاس بھی آتا رہے گا، فیض ملتا رہے گا،